حدیث میں آتا ہے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا اس مصیبت سے بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہو، اور اس سے بھی دیتی ہے جو ابھی اتری نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کسی سیلاب کی، قحط کی اور بیماری، مصیبت، آزمائش کی زد میں ہیں، آپ نے دعا کی تو اللہ نے اس کو ٹال دیا، لیکن آپ کے مقدر کی کوئی آزمائش، بیماری، سیلاب، بارش ابھی اگلے سال 6 مہینے بعد آنی ہے، اور آپ نے پہلے سے ایڈوانس سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے عافیت نصیب فرما، اے اللہ مجھے تو صحت عطا فرما، تو آنے والی بیماری، آنے والی آزمائش آسمان اور زمین کے درمیان قیامت تک اٹک جائے گی، آپ کی دعا کی برکت سے نیچے نہیں آئے گی۔ تو جو سیلاب آ چکا ہو، جو بارش آ چکی ہو، جو زلزلہ آ چکا ہو، جو بیماری، دکھ، تکلیف آ چکا ہو، دعا کی برکت سے اللہ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مسجد کے مین گیٹ سے ایک آدمی داخل ہوا، قحط آ چکا تھا اس سے پہلے، اتنا سخت قحط، دھوپ، کہ اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت المواشی وانقطعت السبل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو گئے اور راستے بند ہو گئے، ادعو اللہ ان یغیثنا، اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما، اے اللہ بارش عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کر باہر ابھی نکلے نہیں تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہوئی۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 6 دن، لگاتار 6-7 دن بارش برستی رہی۔ اگلا جمعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے بیٹھے، وہ آدمی پھر آیا اور وہ یا کوئی بھی، اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت الانبال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ مال برباد ہو گئے، راستے پھٹ گئے، ادعو اللہ ان یمسکھا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش روک دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم باہر نکلے تو پورا مدینہ سورج کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ 7 دن لوگوں نے سورج کا منہ نہ دیکھا، مسلسل پانی، مدینے کی گلیاں سیلاب سے بھر گئیں اور سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب کا رخ موڑ دیا۔ آپ تو یوں رسول پاک علیہ السلام نے شدید بارش کے موقع پر جو عمل کیا وہ کیا تھا؟ دعا کا۔ لہذا بارش ہو، سیلاب ہو تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ اس سیلاب کا رخ موڑ دے، اے اللہ اس بارش کو روک لے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا اپنے طرز عمل سے کہ جب سیلاب آئیں، قدرتی آفات آئیں، زلزلے آئیں، طوفان آئیں، بارشیں آئیں تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ دعا سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مشکل وقت میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو نجات عطا فرمائی۔